السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ایسے شخص پر بھروسہ کرو جو مشکل وقت میں تمہارے کام آئے۔ شک مشکل وقت کے ساتھ آسانی ہے، اور مومن وہی ہے جو مشکل وقت میں صبر اور بہتر وقت میں شکر ادا کرے۔ لوگوں سے یاد نہ کرنے کا شکوہ کبھی نہ کرنا، کیونکہ جو اپنے رب کو بھول سکتا ہے، جو کہ حقیقی خالق ہے، وہی تمہیں بھی بھول سکتا ہے۔ سوائے اپنے رب سے کسی سے امید نہ رکھو، اور سوائے اپنے گناہوں سے کسی چیز سے نہ ڈرو۔ جو شخص چھوٹی مصیبتوں پر صبر نہ کرے، اللہ اسے بڑی آزمائشوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اگر توکل سیکھنا ہے تو ان پرندوں سے سیکھو کہ جب شام کو گھر واپس جاتے ہیں تو ان کی چونچ میں کوئی دانہ نہیں ہوتا۔ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے، اور مومن کو آزمائشوں سے آزمایا جاتا ہے۔ جس دن تم کسی رشتے کو شک کی نگاہ سے دیکھنے لگو گے تو سمجھ جانا اس دن سے اس رشتے میں محبت، پیار اور عزت ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ جو لوگ معاشرے میں شرم اور عزت کا زیور پہن کے چلتے ہیں تو معاشرہ بھی انہیں عزت و شرم کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ انسان اپنی دعاؤں سے ہی اپنا مقدر لکھتا ہے، اور انسان کی دعائیں ہی انسان تک وہ سب کچھ لے آتی ہیں جو اس کے نصیب میں بھی نہیں ہوتا۔ انسان کو دکھ ہمیشہ کچھ نہ کچھ سکھانے کے لیے ملتا ہے، مگر افسوس کہ انسان اس دکھ کو ہی لے کر روتا رہتا ہے۔ بھائی سونا ہے اور دوست ہیرا ہے۔ اگر سونے میں دراڑ آ جائے تو اسے پگھلا کر پھر ایک جیسا کیا جاتا ہے، مگر ہیرے میں دراڑ آ جائے تو پھر وہ کبھی بھی اپنی اصلی حالت میں نہیں آتا۔ جب کسی سے سچی محبت ہو جائے تو اس کی آخرت کے بارے میں سوچا کرو کہ اس کی آخرت کو کیسے بہتر بنایا جائے۔ یہ تمہاری محبت کی سب سے بڑی دلیل ہوگی۔ اپنے اندر پرندے کی طرح عاجزی پیدا کرو، جو آسمان کی بلندیوں پر اڑنے کے باوجود بھی اپنی گردن جھکا کر رکھتا ہے۔ اقتدار، طاقت اور دولت ملنے سے لوگ بدلتے نہیں بلکہ بے نقاب ہو جاتے ہیں۔ وہ تمہارا اچھا دوست ہے جو تمہیں برائیوں سمت قبول کرے، ورنہ خوبیاں تو دشمنوں کے بھی متاثر کرتی ہیں۔ رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات برداشت کر لینے میں ہے۔ اگر بے عیب انسان ڈھونڈیں گے تو دنیا میں اکیلے ہی رہ جاؤ گے۔ اگر انسان کی زندگی میں دکھ نہ ہوتے تو وہ اپنے رب کے ساتھ دعا کا رشتہ کیسے نبھاتا، کیونکہ انسان مشکل میں اللہ کو یاد کرتا ہے۔ سچی محبت اور دوستی زندگی کے ہر طوفان کا سامنا کر سکتی ہے، مگر ایک غلط فہمی ان دونوں میں دراڑیں ڈال دیتی ہے۔ جب تمہارا دل کسی کے گلے لگ کر رونے کو چاہے تو تم قرآن پاک کو گلے لگا لینا۔ دکھ پر پچھتاوا نہ کرو، ہو سکتا ہے تم وہ خوش نصیب ہو جسے اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا ہے۔ اللہ کے نزدیک جس انسان کا جتنا زیادہ قریب ہوگا اس کا امتحان بھی اتنا ہی زیادہ سخت ہوگا۔ انسان کی بھلائی اللہ کے ذکر اور آخرت کی فکر میں ہے۔ تمہارے لیے بہترین تعلق وہ ہے جو تمہارے عیب جان کر بھی تم سے تعلق نہ توڑے، اور بے شک وہ تعلق اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ جب اللہ کسی بندے کو اپنی طرف راغب کرنا چاہتا ہے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور اس کے دل پر اپنی فکر طاری کر دیتا ہے۔ جو شخص آج تمہارے سامنے کسی اور کے عیب بیان کر رہا ہے، یاد رکھنا کل وہ کسی دوسرے کے سامنے تمہارے عیب بھی بیان کرے گا۔ جو شخص تم پر غصہ کرے مگر اس کے باوجود تم سے تعلق نہ توڑے، وہ تمہارا برے وقت میں اچھا ساتھی ہے۔ یقین رکھو صبر کے بعد تمہیں ایسی نعمت سے نوازا جائے گا کہ تم اپنا درد، تکلیف اور دکھ بھول جاؤ گے۔ دنیا کا سب سے خوبصورت پودا محبت کا پودا ہے، جو زمین میں نہیں بلکہ دلوں میں اگتا ہے۔ زندگی اس طرح بسر کرو کہ دیکھنے والے تمہارے درد کے بجائے تمہارے صبر پر شک کرے۔ خدا کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی نہ کرو، کیونکہ لوگوں کے بدلے دوسرے لوگ مل سکتے ہیں لیکن خدا کے بدلے دوسرا خدا نہیں مل سکتا۔ وقت اور دولت دو ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے اختیار میں نہیں۔ وقت انسان کو مجبور اور دولت مغرور بنا دیتی ہے۔ کبھی تم دوسرے کے لیے دل سے دعا مانگ کر تو دیکھو، تمہیں اپنے لیے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔
خوبصورتی کی ایک نعمت ہے، لیکن سب سے خوبصورت آپ کی زبان ہے۔ چاہے تو دل جیت لے، چاہے تو دل توڑ دے۔ کبھی بھی کامیابی کو دماغ اور ناکامی کو دل میں جگہ نہ دو، کیونکہ کامیابی دماغ میں تکبر اور ناکامی دل میں مایوسی پیدا کرتی ہے۔ انسان کے جسم کا سب سے خوبصورت حصہ دل ہے۔ اگر یہی صاف نہ ہو تو چمکتا چہرہ کسی کام کا نہیں۔ اس شخص میں ہرگز دلچسپی نہ لو جو تم سے دوری اختیار کرتا ہو۔ محبت دور کے لوگوں کو قریب اور عداوت قریب کے لوگوں کو دور کر دیتی ہے۔ جو شخص تمہاری نظروں سے تمہاری ضرورت سمجھ نہیں سکتا، اس سے کچھ مانگ کر خود کو شرمندہ نہ کرو۔ وہ گناہ جس کا تمہیں رنج ہو، اس نیکی سے بہتر ہے جس سے تمہیں غرور پیدا ہو جائے۔ انسان کی جہالت اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی کہ وہ اپنی قدر و منزل نہ پہچان پائے۔ کسی کے سامنے اپنی صفائی پیش نہ کرو، کیونکہ جسے تم پر یقین ہے اسے ضرورت نہیں، اور جسے تم پر یقین نہیں وہ مانے گا نہیں۔ اچھے لوگوں کی ایک خوبی یہ بھی ہوتی ہے کہ انہیں یاد رکھنا نہیں پڑتا، وہ یاد ہی رہتے ہیں۔ دنیا کی ہر حاکم سے نفرت اس کے ظلم کی وجہ سے کی گئی ہے، جبکہ میں وہ حاکم ہوں جسے دشمنی اس کے عدل کی وجہ سے کی گئی۔ کسی کا عیب تلاش کرنے والے کی مثال اس مکھی جیسی ہے جو سارا خوبصورت جسم چھوڑ کر صرف زخم پر ہی بیٹھتی ہے۔ لفظ انسان کے غلام ہوتے ہیں، لیکن بولنے سے پہلے تک، بولنے کے بعد انسان اپنے الفاظ کا غلام بن جاتا ہے۔ اگر لوگوں کو عزت دینا اور معاف کرنا تمہاری کمزوری ہے تو تم دنیا کے سب سے طاقتور انسان ہو۔ خوبصورتی کی کمی کو اخلاق پورا کر سکتا ہے، مگر اخلاق کی کمی کو خوبصورتی پورا نہیں کر سکتی۔ میں جنت کے شوق میں عبادت نہیں کرتا، یہ تجارت ہے، اور نہ ہی جہنم کے خوف سے کرتا ہوں کہ یہ غلام ہے۔ میں صرف اور صرف اس لیے عبادت کرتا ہوں کہ وہ عبادت کے لائق ہے۔ دوستی کرنا اتنا آسان ہے جیسے مٹی سے مٹی پر لکھنا، لیکن دوستی نبھانا اتنا مشکل ہے جیسے پانی سے پانی پر لکھنا۔ دوستوں کے غم میں شامل ہوا کرو ہر حال میں، لیکن خوشیوں میں تب تک نہ جانا جب تک کہ وہ خود نہ بلائیں۔ بات تمیز سے اور اعتراض دلیل سے کرو، کیونکہ زبان تو حیوانوں کی بھی ہوتی ہے، مگر وہ علم اور سلیقے سے محروم ہوتے ہیں۔ جہاں آپ کی عزت نہ ہو وہاں مت جاؤ، چاہے وہاں کھانا آپ کو سونے کی پلیٹ اور چاندی کے چمچ میں ہی کیوں نہ دیا جا رہا ہو۔ غرور اور غفلت کا نشہ شراب سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ جو اس نشے میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ جلدی ہوش میں نہیں آتا۔ دکھ میں کبھی بھی پچھتاوے کے آنسو نہ بہاؤ، کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جس کو اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا ہے۔ لوگوں کے عیبوں سے اس طرح غافل ہو جاؤ جیسے سوتے وقت تم دنیا سے غافل ہو جاتے ہو۔ رزق کے لیے اپنا ایمان خراب مت کرو، کیونکہ رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، پریشانیاں حالات سے نہیں خیالات سے پیدا ہوتی ہیں۔ اپنی غلطی پر شرمندہ ہونا سمجھدار لوگوں کا کام ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے۔ پھر ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔